تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اب مزید دیر کیے بغیر آپ کو لیے چلتے ہیں آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ وہ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تو کسی نے گزرتے ہوئے اسے کہا کہ بابا کہ تو رو رہا ہے، اس نے لوگوں نے کوئی تنگ کیا، تجھے مارا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، ان لوگوں کے رویے نے مجھے رلا دیا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا گزر رہا تھا، انہیں دنیا میں کھویا ہوا دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ اس سے بات کیا، وہ کہتا ہے لے آئے ان کو میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ لیکن ان سے بات کیا تو یہ آگے سے میرا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے جا بابا اپنا کام کر، تجھے کیا پتا دنیا کیا ہوتی ہے، کاروبار کیا ہوتی ہے۔ تو مجھے ان کے رویے پہ افسوس ہے اور اس افسوس سے رو رہا ہوں کہ وہ تو مانتا ہے لیکن یہی نہیں مانتے۔ وہ کہتا ہے لے آئے ان کو میری دہلیز پہ، وہ تو مان رہا ہے لیکن یہ مانتے نہیں میری بات۔ اگلے دن وہی فقیر، وہی ملنگ، وہی درویش جو ہے وہ قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا۔ تو اسی شخص کا وہاں سے بھی گزران ہوا تو اس نے دیکھا کہ بابا آج پھر رو رہا ہے، تو پھر رک گیا۔ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہانی میری بیٹے کل والی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کل ان کے پاس گیا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، میرا ذہن بنا کہ ان کی رب سے صلح کروا دوں۔ وہ تو مانتا تھا لیکن وہ نہیں مان رہے تھے، تو آج مایوس ہو کے ادھر آ گیا اور یہاں خیال ہوا ان قبرستان والوں کی رب کی صلح کروا دوں۔ اس نے حیرت سے پوچھا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتے، قبل اس سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، پھر ہم پچھتائیں ہائے کسی کے کہنے کو سن لیا ہوتا، کسی کی پکار پہ کان دھر لیا ہوتا، تھوڑی سی زندگی روزہ رکھ کے گزار دیتے، آخرت کی تیاری کر لی ہوتی، لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت ظالم قرآن کہتے ہیں ہاتھ کاٹے گا، لیکن ہاتھ کاٹنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ پھر نامہ اعمال کو لے گا تو پکار کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی ہر بات لکھ دی۔ لیکن اس وقت کے پچھتاوے سے بہتر یہ ہے آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہوگی۔ وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا نہیں تو پھر کس کام کا۔ جب زمین بدتر میں ہو تو بیج ڈالا جائے تو فوراً اگ جاتا ہے، اور جب زمین بدتر سے نکل جائے تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس وقت سانسوں کی ڈوری بھی نہیں ٹوٹی اور توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا، قبولیت کے در بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ تو یہ موقع ہے کھیت سینچ لیں، آج اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن جائے گا، اور آج ہم نے وقت گوا دیا تو کل سوائے پچھتاوے کے، اذیت کے، دکھ کے، حسرت کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تھوڑی زندگی اللہ نے جو ہمیں دی ہے، ودیت کی ہے، اس کو غنیمت سمجھے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کا بہت زیادہ حصہ کاٹ چکے ہیں، جو کاٹ چکے وہ کاٹ چکے، جو بقیہ ہے ہمیں ایک سانس کا بھی نہیں پتا کہ یہاں سے اٹھ کے جانا بھی نصیب ہوتا ہے یا کہ نہیں۔ تو پھر بہتر ہے کہ ابھی اس کے حضور سچے دل سے توبہ کر کے اس کے حضور حاضر ہو جائیں اور زندگی سچائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اللہ کے حضور اس کے دیے ہوئے احکامات کی بجاوری کے ساتھ مخلوق خدا کو اذیت دیے بغیر ایک سالے زندگی کے تصور کے ساتھ زندگی جئیں، پھر دیکھنا کہ یہ زندگی بھی اچھی اور وہ آخرت کی زندگی بھی اچھی۔ مومن دو جہاں بہتر گزارنا چاہتا ہے۔ جب حضور کی خدمت میں ایک کمزور شخص آیا تو فرمایا کہ تم نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے دعا مانگی تھی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ میں نے کہا تھا مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ بھیج دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے۔ تو حضور اس پہ خوش نہیں ہوئے، فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آئیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ یہ دنیا بھی اچھی کر دے وہ دنیا بھی۔ اگر شریعت بیضا پہ ہم عمل کرتے ہیں تو یہ دنیا بھی اچھی ہوتی ہے
اور وہ دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ کسی کے لیے دل میں حسد نہیں ہے تو خود ہی سوکے ہوں گے، دل میں بغض نہیں ہے تو خود ہی سوکے ہوں گے، سچ بولیں گے تمانیت ہمیں ہی ملے گی، کسی کو اذیت نہیں دیں گے، ظلم نہیں کریں گے تو چین کی نیند خود ہی سوئیں گے، تو خود ہی ہم آرام کی زندگی گزاریں گے۔ اور اگر کسی کو ہم زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے، مال لوٹیں گے، حق غصب کریں گے تو خود ہی بے چین رہیں گے۔ شاید جس کو لوٹا وہ چین کی نیند سے سو جائے، لیکن ہم چین کی نیند نہیں سو سکیں گے۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم وہ آرام کی نیند سو جائے، لیکن ہم اگر کسی کا حق غصب کر لیں گے، کسی پر زیادتی کریں گے تو خود ہمیں قرار نہیں ہوگا۔ ساری زندگی وہ ظلم، وہ زیادتی، وہ جھوٹ، وہ مکر، وہ خطا، وہ دھوکہ، وہ حسد، وہ بغض، وہ کینہ، وہ نفرت، وہ عجب، وہ ریاکاری ہمارا پیچھا کرے گی اور ہمیں چین نہیں آنے دے گی۔ تو آؤ اپنی زندگی کے اندر خود ہی چین کے بیج لگاؤ جو ہمیں سکون دیں، پھل بھی دیں، طمانیت بھی دیں اور زندگی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھے۔ آج آپ اس میں عظیم الشان کانفرنس میں آئے ہیں تو ایک خوبصورت زندگی کے تصور کے ساتھ یہاں سے اٹھ کے جائیں کہ ہم ایک ایک سانس اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے گزاریں گے اور اپنے آپ کو سوکھا رکھیں گے، خلق خدا کو جو ہے وہ اذیت سے بچائیں گے۔ ہمارے عمل سے، رویے سے، طرز زندگی سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، راحت ہوگی۔ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل میں اپنے حصے کا جو حق ہے وہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ایک ایک اینٹ سے دیوار بنتی ہے، فرد ملتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے حصے کا دیا جلانا ہے، دوسروں کی اصلاح پر ہماری نظر ہوتی ہے اور ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ ہم اپنے آپ پہ توجہ کریں، اپنے عمل پہ غور کریں تو انشاءاللہ ایک صالح معاشرے کی ترتیب ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیا جائے گا، تختی بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگی، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا۔ واشنگٹن میں تمہاری تقدیر کے فیصلے نہیں ہوں گے، یا واشنگٹن سے آ کر کوئی تمہاری تقدیر کے فیصلے نہیں کرے گا، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور سے رکھو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔